ابلیس بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دیں گے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب اس کی ملاقات حضور سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی پیدائش میں اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قومی جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے کی جا چکی تھی، جو کہ قومی جنات کا ایک فرد تھا۔ اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا۔ جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں اور پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنی جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کی ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاگیز کا بیٹا ہے اور لاگیز ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرا اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا شاید اس سے کچھ کم ہو گئی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بد سلوکی کریں۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہا ہوں
اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کے کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں نے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، اب مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ شمس، سورۃ معزدین اور قل هو اللہ احد سکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے حامہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان۔